سر خاص طور پر ابھی ہم نے دیکھا جو بھارت کے ساتھ ایک کشیدگی ہوئی، مار کا حق ہوا، جس میں پاکستان کو پاکستان نے دنیا بھر میں یہ پروف کیا کہ بھارت جو ہے وہ جارحیت بھی کرتا ہے، اور بھارت جو ہے وہ پاکستان کا مقابلہ کرنے کی سخت بھی نہیں رکھتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اس نے کشمیر میں بھی بربریت بڑھائی، اور پاکستان میں بھی اس نے اپنی جو پراکسیز ہیں اس کے ذریعے سے دہشت گردی کو بڑھاوا دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو جدوجہد ہے آزادی کی کشمیر میں، وہ کس نہج پر ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں جدوجہد جاری ہے، اور ہندوستان نے 2019 میں اعلان کیا تھا کہ وہ غیر قانونی اقدامات کر کے اہل جموں و کشمیر کو ہندوستان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ملا لے گا اور ان کے دل و دماغ بھی جیت لے گا۔ اس کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ اب مسئلہ کشمیر ختم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود وہاں 10 لاکھ فوج متعین ہے، اور پورے کے پورے ہر کشمیری گھر کے اوپر پہرا ہے۔ وہاں کسی قسم کی شخصی آزادیاں نہیں ہیں، حقوق انسانی کو پامال کیا جا رہا ہے، لیکن کشمیری اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کی جدوجہد جاری ہے۔ انہوں نے غیر مسلح ہونے کے باوجود بھی 10 لاکھ ہندوستانی فوجوں کو بہت ناکو چنے چبوائے ہیں، اور ان کی اللیگل ریٹ کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر۔ لیکن آج جو ہم یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ اہل جموں و کشمیر کو، جی اہل مقبوضہ کشمیر کو، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور پاکستان سے یہ پیغام جائے کہ آپ ایک لمحے کے لیے بھی نہ یہ سوچیے گا کہ آپ تنہا ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ جو ہے مجبور ہیں، محصور ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ آزاد ہیں، اور ہم ہر قسم کی جد و جہد کریں گے۔ پاکستان نے آزادی کشمیر کے لیے تقریباً 6 جنگیں لڑی ہیں، اور اس کے بعد صفاتی محاذ پہ ہمیشہ پاکستان متحرک رہا ہے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے، ان کے لیے انصاف کے لیے، ان کے اوپر جو ظلم و ستم کی لمبی شب ہے اسے ختم کرنے کے لیے، اور ہم اس مصمم ارادے سے آگے بڑھتے رہیں گے۔ آج کے دن کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ جہاں پاکستان کے ہر چوک چوراہے میں کشمیر کے نعرے بلند ہوئے ہیں، آزادی کشمیر کے لیے جو ہے لوگوں نے علم اٹھائے ہیں، وہاں دنیا بھر کے کیپٹلز میں جو پاکستانی اور کشمیری آباد ہیں، انہوں نے جو مقامی لوگوں سے مل کے، جو کشمیر کے جو حریت پسند ہیں یا جو انصاف چاہتے ہیں کشمیر کے لیے، ان کے ساتھ مل کر مظاہرے کیے، مذاکرے کیے، اور اس کے بعد جو ہے وہاں کے جتنے بڑے بڑے ایوانوں کے سامنے اور سکوائرز اینڈ اسٹریٹس میں انہوں نے مظاہرے بھی کیے اور اپنا نقطہ نظر بھی وہاں پہنچایا۔ اسی طریقے سے اقوام متحدہ نیو یارک اور اقوام متحدہ جنیوا میں سرگرمیاں ہوتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب ایک جو کشمیر ہے، ہندوستان کی تمام کوششوں کے باوجود، غیر قانونی ہتھ کنڈوں کے باوجود، کشمیر کا مسئلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک بین الاقوامی معاملہ بن گیا ہے، اور اس کے بارے میں شعور جو ہے وہ شہریوں کی سطح پہ چلا گیا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے، اس کے اوپر مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کشمیریوں کو آزادی نصیب ہو۔ سردار صاحب یہ بتائیے کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے تعلقات دوسرے بڑے ممالک کے ساتھ، بالخصوص امریکہ کے ساتھ بہت بہتر ہوئے ہیں، اور پاکستان کی جو بہتر جو خارجہ پالیسی ہے اس کے باعث ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اہمیت بڑھی ہے خطے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے انڈیا کے ساتھ تعلقات بھی کچھ متاثر دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا یہ مناسب موقع ہے کہ پاکستان سفارتی سطح پر مسئلہ کشمیر کو ایک مرتبہ پھر پوری شدومت کے ساتھ اجاگر کرے اور امریکہ سے مطالبہ کرے کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کرے؟ اس سے پہلے کہ پاکستان مطالبہ کرتا، صدر ٹرمپ نے جب گزشتہ برس جنگ بندی کروائی تو انہوں نے 3 نکات میں اس بات کا اعلان کیا تھا۔ اس میں خاص طور سے انہوں نے باہمی تجارت کے اوپر زور دیا تھا، اور ان میں جو آخری نقطہ تھا وہ تھا یہ، آف کورس جنگ بندی کے بعد جو آخری نقطہ تھا وہ مسئلہ کشمیر کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان جو برسوں سے اس کشیدگی کا شکار ہیں، کشمیر کی وجہ سے، تنازع کشمیر کی وجہ سے، اسے سفارتی طریقے سے حل کریں۔ انہوں نے بلکہ یہ بھی تجویز دی کہ کسی دوسرے ملک میں بیٹھ جائیں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ صدر ٹرمپ نے، آپ کو یاد ہوگا کہ 2016 میں، 2017 میں اور اس کے بعد 2019 میں اپنی ثالثی کی بھی پیشکش کی تھی۔ تو یہ موقع ہے ہمارے پاس۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے نائب وزیر اعظم نے جب
مارکو روبیو سے مذاکرات کیے تھے گزشتہ برس، تو انہوں نے مسئلہ کشمیر کو اٹھایا۔ اور پھر یہ ہے کہ اس وقت بہت سے دوسرے تنازع دنیا میں ایسے ہیں جن کے اوپر امریکہ کی توجہ ہے، اقوام متحدہ کی توجہ ہے، تو اس لیے کشمیر کے اوپر توجہ جو ہے نسبتاً کم ہے۔ اس توجہ کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اس بینڈ ویڈتھ کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے جیسا کہ کہا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ اس وقت جو ہے پاکستان ایک ہائر ڈپلومیٹک پیڈسٹل پہ ہے، اور اس کے تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، مغرب میں، مشرق میں، شمال، جنوب۔ تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر دوبارہ سفارتکاری کا آغاز کرنا چاہیے۔ ہندوستان اس کے لیے آمادہ نہیں ہے، بضد ہے کہ دو طرفہ معاملہ ہے، اور اصل میں وہ اسے یک طرفہ معاملہ سمجھتا ہے، کیونکہ دو طرفہ کہنے کے بعد وہ کبھی بھی مذاکرات کے اوپر تیار نہیں ہوتا، اور یک طرفہ غیر قانونی فیصلے کرتا رہتا ہے، اور وہ فیصلے جو اقوام متحدہ کے قراردادوں کے خلاف ہوتے ہیں، سملہ معاہدے کے خلاف ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جو بھی بین الاقوامی قانون، یعنی انٹرنیشنل لا ہے یا جنیوا کنونشن ہے، اور اس کے علاوہ جینوسائڈ کنونشن، ان سب کی خلاف ورزیاں وہ کرتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دنیا کو آگاہ کرنا چاہیے۔ آج کا دن ایک قسم کا آگاہی کی مہم ہے، ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں اس خطے میں کشمیر جو ایک مرکزی تنازع ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، اور اس کی وجہ سے جو بھی جنگیں چھڑتی ہیں اس کا امکان یہ ہوتا ہے کہ وہ جوہری جنگ میں تبدیل ہو جائے، جو دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی۔ تو یہ ہمیں جد و جہد جاری رکھنی چاہیے، اور آپ کی صلاح درست ہے کہ ہمیں جلد از جلد اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ دنیا کے حالات بہت جلدی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جی سردار صاحب، ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ بورڈ آف پیس کا قیام عمل میں آیا، اگرچہ یہ غزہ کے پرسپیکٹو میں تھا، لیکن پھر بھی یہ بحث ہوئی کہ کیا یہ اقوام متحدہ کا متبادل ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے اگر یہ بورڈ جو ہے وہ پیس کے قیام کے لیے عمل میں لایا گیا ہے، تو ظاہر ہے کشمیر بھی وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے دو نیوکلیئر پاور جو ہیں بار بار آمنے سامنے آتی ہیں، یا اس کا خدشہ موجود رہتا ہے، یعنی دنیا کے امن کے متاثر ہونے کا خدشہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے دو نیوکلیئر پاورز کے درمیان موجود رہتا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا بورڈ آف پیس بھی وہ فورم ہو سکتا ہے جہاں پر پاکستان کو یا اس مسئلہ کشمیر کو کوئی بھی انیشیٹ کرے، پاکستان انیشیٹ کیا جانا چاہیے، یہ مناسب فورم ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں امریکہ کی طرف سے کوئی تجویز نہیں ہے۔ یہ بورڈ آف پیس جو ہے، یہ اس کے اوپر کلی اعتبار سے جو بھی اختیارات ہیں وہ صدر ٹرمپ کے پاس ہے، پھر ان کی جو کور ٹیم ہے اس کے پاس ہیں، لیکن ان کی طرف سے ابھی کوئی تجویز نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں ہندوستان اور امریکہ کے درمیان ایک ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے، اس سے ان کے جو تعلقات بہت کشیدہ تھے اس میں کچھ بہتری آئی ہوگی، ہم سمجھتے ہیں۔ اور ہندوستان کا واشنگٹن میں بہت اثر و رسوخ ہے، اور اگر ہندوستان جو ہے دو طرفہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کروائی تھی گزشتہ برس، اور اقوام متحدہ کے رول کو بھی نہیں مان رہا، اور تھرڈ پارٹیز میڈیشن نہیں مان رہا، اور یہ بھی نہیں مان رہا کہ ہم کسی تیسری جگہ بیٹھ کے گفتگو کریں کشمیر کے اوپر، تو اس کی طرف سے مزاحمت ہوگی۔ پاکستان ہر فورم سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ جو بورڈ آف پیس ہے وہ جو ہے اپنی مصالحت کا آغاز ہے، یا جو ایک قسم کی جو سفارتکاری ہے اس کا آغاز اقوام متحدہ کے قراردادوں سے کرے گی، جس کی وجہ سے اہل جموں کشمیر کا حق خود ارادیت تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ دیکھنی ہوگی کہ وہ اپنے اولی مقاصد میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر غزہ کی تعمیر نو، وہاں کے لوگوں کے جو انسانی بحران ہے، ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، اس کو کس طریقے سے حل کرواتا ہے۔ تیسرے یہ ہے کہ کیا وہاں اہل فلسطین کو ان کا حق خود ارادیت دلایا جائے گا، یعنی غزہ میں اور مقبوضہ فلسطین میں۔ تو یہ اس کے لیے کامیابی کا ایک بینچ مارک ہوگا کہ وہاں تسلی بخش انداز میں انہوں نے انصاف مہیا کیا۔ اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ ابھی جو ہے بورڈ آف پیس کے اگرچہ ایجنڈے پہ نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے ساری دنیا کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ کس طریقے سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کو ٹالا جائے اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کیا جائے، جو کر لیا گیا ہے، اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ یہ کامیاب ہوگا۔